السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 اور 30 کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، قل اے نبی آپ کہہ دیجئے، ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ، کہ تم اپنے سینے کی باتوں کو چاہے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے. اور اتنا ہی نہیں، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ اسے بھی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں. زمین میں کیا چل رہا ہے، آسمان میں کیا ہو رہا ہے، اللہ اسے بھی جانتا ہے. اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے. اللہ کا علم دیکھیے میرے بھائیو، ایک آدمی کی بات نہیں ہو رہی. اس سے روئے زمین کے اوپر جتنے انسان ہیں، جنات ہیں یا چرندوں پرند ہیں، جو بھی ہیں، کون آدمی کیا سوچ رہا ہے. اور یہ زمین کے اوپر کروڑوں نہیں، اربوں خربوں پتہ نہیں کتنے لوگ، کون آدمی کب کس وقت کس لمحے اپنے دل میں کون سی بات کو چھپائے ہوئے ہے، اللہ اسے بھی جانتا ہے. ہم اور آپ ایک آدمی کے بارے میں بھی نہیں جانتے ہے کہ نہیں، جس کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا جگری دوست ہو یا آپ کی لائف پارٹنر شریک حیات، آپ کی بیوی آپ کے بارے میں کیا سوچتی ہے، یا آپ کا جو خاص دوست ہے وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے، آپ اس کو بھی نہیں جانتے، ہم اس کو بھی نہیں جانتے. لیکن اللہ صرف ایک نہیں، پورے روئے زمین کے اوپر جتنے لوگ ہیں، اور کون آدمی کس لمحہ کس گھنٹہ کس منٹ پہ کیا کر رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے. اللہ کا علم دیکھیے. اسی لیے اللہ نے اپنے نبی سے کہا، آپ ان سے کہہ دیجیے سینے کی باتوں کو چاہے تم چھپاؤ یا ظاہر کرو نا، اللہ اس کو جانتا ہے. اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اللہ اسے بھی جانتا ہے. یعنی زمینوں میں، سمندروں میں، پہاڑوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے. میرے بھائیو، قرآن کی آیتیں ہیں، آپ سنتے ہوں گے کہ روئے زمین کے اوپر کون سا درخت کا کون سا پتا کس گھڑی کس لمحہ کس سیکنڈ میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ بھی. ایک نہیں، روئے زمین کے اوپر تو درختوں کے باقاعدہ جنگل ہوتے ہیں، کون سے جنگل کا کون سا پتا کس وقت گر رہا ہے، اللہ کے علم میں وہ بھی. اللہ کا علم دیکھیے. ہم اور آپ کچھ نہیں جانتے. ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جتنا بتایا ہے، سکھایا ہے، صرف اتنا ہی. اللہ تعالیٰ کا علم اتنا زیادہ ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، زمین میں ہے، جو کچھ آدمی سوچ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں علم رکھ رہا ہے، جان رہا ہے. پھر اللہ نے یہ بھی کہا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اس کے بعد کی آیت جو ہے، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اس دن کو یاد کرو جس دن ہر شخص اپنے کیے ہوئے اچھے عمل کو اور اپنے برائیوں کو موجود پالے گا. یعنی جس دن آدمی اپنے اچھے عمل اور برائیوں کو اپنے سامنے موجود پالے گا. تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، تو تمنا کرے گا، چاہے گا کاش اس کے اور اس کے گناہوں کے درمیان بہت دوری ہوتی.
وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان. دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ نے کہا جس دن آدمی اپنے اچھائیوں اور برائیوں کو موجود پالے گا. اب کوئی آدمی دنیا میں یہ نہ سمجھے کہ اگر کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی وجہ سے ڈھیل دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو اس کے عمل کے بارے میں علم نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کو اس بات کی جانکاری نہیں ہے کہ اس کے اس گناہ پر اللہ نے پکڑ کیوں نہیں کیا. اللہ ڈھیل دے رہا ہے تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس اعمال کو قیامت کے دن کے لیے اٹھا کر کے رکھ رہا ہے. کل قیامت کے دن آپ کا حساب و کتاب ہوگا، پکڑ ہوگی، گرفت ہوگی، اسی کے مطابق جزا اور سزا ملنے والا. میرے بھائیو، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، سورہ قیامہ کی آیت نمبر 13. اس دن انسان کو جو کچھ اس نے آگے بھیجا پیچھے چھوڑا، یعنی آگے پیچھے کے سارے اعمال اس کے سامنے پیش کر دیے جائیں. دنیا میں جو کچھ چھوڑ کے گیا ہے یا اپنے لیے آگے بھیجا ہے نا، سب سامنے موجود پائے گا. میرے بھائیو، کسی آدمی نے دنیا میں کوئی معمولی سا عمل کیوں نہ کیا، بلکہ شیطان جو دنیا میں انسان کو گناہوں کی طرف اکساتا ہے نا، ابھارتا ہے، آدمی اس دن تمنا یہی کرے گا. کیا کہے گا؟ یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین، کہے گا اے کاش میرے اور تیرے درمیان میں اتنی دوری ہوتی جتنا مشرق و مغرب کے درمیان میں دوری ہوتی ہے، تو بڑا برا ساتھی ہے. تو میرے بھائیو، انسان کو دنیا میں بہت سوچ سمجھ کر کے قدم رکھنا چاہیے، چاہے وہ معمولی ذرہ برابر بھی نیکی کیا ہوگا یا برائی کیا ہوگا، کل قیامت کے دن سامنے پائے گا کہ نہیں پائے گا. اللہ نے قرآن میں کہا، بھائی سورہ زلزال کی آپ آخری کی 2 آیتیں پڑھیے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس شخص نے دنیا میں ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا، اور جس شخص نے دنیا میں ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا. اب یہ ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ میرے بھائیو، ذرہ سمجھنے کی ضرورت. مفسرین نے لکھا ہے کہ ذرہ چیونٹی سے بھی چھوٹی چیز کو کہتے ہیں. ہم اور آپ کے نزدیک سب سے چھوٹی چیز شاید چیونٹی ہی سمجھتے ہیں، وہ بڑا والا چیونٹا نہیں، چھوٹی سی جو چیونٹی ہوتی ہے اس سے بھی چھوٹی چیز کو ذرہ کہا گیا. اور بعض مفسرین نے، بعض اہل لغت نے کہا نہیں، آدمی اپنے ہاتھ کو زمین کے اوپر مارے تو زمین کے اوپر سے دھول مٹی جو لگ جاتا ہے نا، گرد و غبار دھول، وہ آدمی اس کو ذرہ کہا جاتا ہے، یعنی اتنا باریک. بلکہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جو کھڑکی ہوتی ہے گھروں کے اندر روشن دان ہے، سورج کی جو شعاعیں اس کے اندر سے آتی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بہت باریک باریک ذرے کچھ اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ قریب جاؤ، اسے ہاتھ لگاؤ یا پکڑو، کھول کے دیکھو گے تو کچھ نظر نہیں آئے گا کہاں چلا گیا، لیکن دکھائی دیتا ہے کہ کچھ اڑ رہا ہے، باریک باریک ذرہ دکھائی دیتا ہے، اس کو ذرہ بولتے ہیں. میرے بھائی، جس نے وہ ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی یا برائی، کل قیامت کی طرف اپنے سامنے اس کو بھی پالے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی کہا جس دن انسان اپنے اچھائیوں کو اور برائیوں کو اپنے سامنے پالے گا نا تو تمنا کرے گا، چاہے گا اے کاش میرے اور میرے گناہوں کے درمیان بہت دوری ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. لیکن اللہ ڈرا رہا ہے میرے بھائیو، اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے. ڈر جاؤ، اللہ کے لیے ایسے عمل مت کرو جو اللہ کو ناراض کرنے کا سبب بنے. میرے بھائیو، اللہ تو اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. ورنہ ہر انسان کو اگر اللہ ہر گناہوں پر پکڑنا شروع کر دے تو روئے زمین پر کوئی باقی نہیں بچے گا، ہے کہ نہیں؟ اگر ہر انسان کے ہر گناہ پر اللہ پکڑنا شروع کر دے کوئی نہیں باقی بچے گا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ ہم سب لوگ گنہگار ہیں، ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے. اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے.
آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.